معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کورونا انفیکشن کی دوسری اور تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، جاپانی وزیر اعظم۔ چائنا سے روابط کم کر کے $500 ارب بچائیں گے، امریکی صدر۔ ہندوستان کو وینٹیلیٹر فراہم کرے گا امریکہ، امریکی صدر ٹرمپ۔ کورونا وائرس کی ویکسین بالکل مفت دستیاب ہوگی، امریکی صدر کا اعلان۔ یورپی پارلیمنٹ کا نریندر مودی حکومت کی متنازع پالیسیوں پر اظہار تشویش۔ مذہب اسلام کی توہین کرنے والا سعودی نوجوان امریکہ میں گرفتار۔ ڈاکٹرز اور نرسیں بغیر وضو کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ عرب نیوز کے ایڈیٹر نے بھارتی انتہا پسندوں کو کھری کھری سنا دی۔ ملک میں 85,940 افراد کورونا وائرس سے متاثر۔ اوریا سڑک حادثہ، 23 افراد ہلاک۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر فتح پور سیکری، آگرہ اور کوسی کلاں مترا کے SHO کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ اگلے 24 گھنٹے میں آ سکتا ہے چکرواتی طوفان، امفن ان علاقوں میں ہوگی بھاری بارش۔ صفورہ زرگر کے خلاف جاری کردار کشی کی مہم کیا بتاتی ہے؟ کووڈ-19 کی وجہ سے یوپی حکومت نے NTR پر لگائی روک، جاری کیا حکم نامہ۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 20 لاکھ کروڑ کے پیکیج کے اعلان پر تنقید کیا۔ عمرہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے شام کے جنگ سے تباہ حال شہر ادلیب کے عارضی کیمپوں میں رہنے والے مظلوم افراد میں افطار پیکج تقسیم کیے گئے۔ ہزاروں افراد میں یہ افطار پیکج تقسیم کیے گئے ہیں۔ عمرہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آج دہلی کے سلم علاقوں میں افطار پیکج کی تقسیم۔ تبلیغی جماعت و مدارس سے متعلق مظفر پور MP کے متنازع بیان پر ہوا FIR۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں کمی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48 نئے مریض مثبت پائے گئے۔ موجودہ لہر تمل ناڈو کے کوئمبیڈ سے آندھرا منتقل۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزبی امجد بادشاہ کی جانب سے آج کڑپا کے 48ویں ڈویژن میں 2000 افراد میں ضروری اشیاء کی تقسیم۔ یسپی ضلع کڑپا KKN انبوراجن کا بدویل کا دورہ، لاک ڈاؤن کی صورتحال کا لیا جائزہ۔ 22ویں سحری کے موقع پر کڑپا میں نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ اور YSR کانگریس پارٹی انچارج کڑپا احمد بادشاہ کی جانب سے 2500 خاندانوں میں سحری کے کھانے کی تقسیم۔ الرحمان امداد ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے آج رمس ہاسپٹل میں 250 افراد میں مفت کھانا تقسیم کیا گیا۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ کورونا انفیکشن کی دوسری اور تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، جاپانی وزیر اعظم۔ جاپان کے وزیر اعظم شینزو آبے نے کہا ہے کہ جاپانی قوم کو انفیکشن کی دوسری اور تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جمعہ کو پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 39 پریفیکچروں سے ہنگامی حالت ختم کرنے کے بعد کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روک تھام کے لیے مکمل اقدامات برقرار رکھنے ہوں گے۔ چائنا سے روابط کم کر کے $500 ارب بچائیں گے، امریکی صدر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات میں ممکنہ کمی لائی جائے گی اور چائنا سے مختلف اشیاء کی سالانہ درآمدات میں کمی لا کر $500 بلین بچائیں گے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر ٹرمپ نے کورونا صورتحال کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ مہلک وائرس کی وبا سے نپٹنے کے تناظر میں چائنا کے ساتھ تعلقات کم کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کو وینٹیلیٹر فراہم کرے گا امریکہ، امریکی صدر ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی وبا کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں ہند امریکہ شراکت دار کو اہم قرار دیتے ہوئے ہندوستان کو وینٹیلیٹر فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کے روز ٹویٹ کیا
مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ اپنے دوست ہندوستان کو وینٹیلیٹر دے گا۔ کرونا وائرس کی ویکسین بالکل مفت دستیاب ہوگی، امریکی صدر کا اعلان۔ مجھے امید ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین رواں سال کے آخر تک تیار کر لی جائے گی، صدر ٹرمپ۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین سال 2020 کے اختتام تک تیار کر لی جائے گی اور بالکل مفت دستیاب ہوگی۔ یورپی پارلیمنٹ کا نریندر مودی حکومت کی متنازع پالیسیوں پر اظہار تشویش۔ یورپی پارلیمنٹ نے ایک رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بھارت میں اقلیتوں کے حوالے سے نریندر مودی حکومت کی متنازع پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیری میڈیا سورس کے مطابق یورپی پارلیمنٹ کے ریسرچ سورس IPRS کی تیار کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مئی 2019 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے مسلسل دوسرے دور اقتدار کے بعد بھارت میں جمہوریت، رواداری، قانون کی حکمرانی اور ثقافتوں اور مذاہب کا انتظام سماج و سیاست پر ہندو قوم پرستی کی مضبوط ہوتی ہوئی گرفت کے تحت تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ مذہب اسلام کی توہین کرنے والا سعودی نوجوان امریکہ میں گرفتار۔ امریکہ میں غیر قانونی قیام کے الزام میں گرفتار عبدالرحمن المطیری اپنی ویڈیوز میں سعودی عوام اور حکمرانوں کے بارے میں بھی نازیبا کلمات کہتا رہا۔ امریکی پولیس نے ایک سعودی نوجوان عبدالرحمن المطیری کو مملکت میں غیر قانونی قیام کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی اخبار المرسل کے مطابق عبدالرحمن المطیری کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم تھا، تاہم پولیس کی جانب سے اس کے قیام کو غیر قانونی قرار دے کر اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز اور نرسیں بغیر وضو کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سعودی فتویٰ کمیٹی نے کہا ہے کہ کورونا کی وبا کے باعث ڈاکٹرز اپنے حفاظتی لباس پر تیمم بھی کر لیں تو کافی ہوگا۔ دنیا بھر میں کورونا کی وبا 3 لاکھ سے زائد انسانی زندگیاں نگل چکی ہے، جن میں ہزاروں ڈاکٹرز اور نرسیں بھی شامل ہیں۔ حالانکہ طبی عملے کی جانب سے کورونا مریضوں کے علاج کے دوران بھرپور احتیاط کی جا رہی ہے، تاہم یہ موذی وائرس کسی نہ کسی طرح معالجین کو بھی اپنی پکڑ میں لے ہی لیتا ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کی جانب سے تازہ ترین فتویٰ دیا گیا ہے کہ طبی عملہ، ڈاکٹرز، نرسیں اور دیگر پیرامیڈیکل اسٹاف کورونا کی وبا کے باعث بغیر وضو کیے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ حالات میں شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، خانہ کعبہ پر برستی باران رحمت کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ بارش کے باعث مکہ مکرمہ کا موسم بھی خوشگوار ہو گیا۔ اس طرح بیت اللہ شریف میں روح پرور مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ عرب نیوز کے ایڈیٹر نے بھارتی انتہا پسندوں کو کھری کھری سنا دی۔ خالد المینا نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہندو انتہا پسند ہمارے رسول اور دین کو گالیاں دے رہے ہیں، جس پر خلیجی عوام میں شدید غم و غصہ ہے اور وہ ہندوؤں کو ڈیپورٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہندو انتہا پسند ٹویٹر پر پیغامات بھیج رہے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل مل کر سعودی عرب پر قبضہ کر لیں گے۔ دبئی پر 5 منٹ میں قبضہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ملک میں 85,940 افراد کورونا وائرس سے متاثر۔ ملک میں کورونا وائرس کا قہر عروج پر ہے اور اب کورونا وبا کے سب سے زائد تعداد والے ممالک کی فہرست میں ہندوستان 11ویں مقام کے ساتھ ہی عالمی وبا کے مرکز چائنا سے آگے نکل گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 3,970 نئے معاملے سامنے آنے سے متاثرین کی تعداد 85,940 ہو گئی اور اسی دوران 103 افراد کی ہلاکت سے ہلاک شدگان کی تعداد 2,752 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 30,153 افراد اس وبا سے مکمل طور پر صحت یاب ہوئے ہیں اور انہیں مختلف اسپتالوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اوریا سڑک حادثہ 23 افراد ہلاک۔ اوریا سڑک حادثہ صبح قریب 3:30 بجے پیش آیا۔ 23 افراد ہلاک اور 15 سے 20 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے بیشتر بہار، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال سے ہیں۔ ابھیشیک سنگھ DM اوریا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر فتح پور سیکری، آگرہ اور کوسی کلاں مترا کے SHO کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی نے SSP، IG اور ADG سے رپورٹ طلب کی ہے۔
اور ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کو 2 لاکھ اور زخمیوں کو 50,000 روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ اگلے 24 گھنٹے میں آ سکتا ہے چکراواتی طوفان، ایمفن ان علاقوں میں ہوگی بھاری بارش۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں میں چکراواتی طوفان آنے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ اس کے چلتے مغربی بنگال اور اڑیسہ کے کئی علاقوں میں بھاری بارش کا الرٹ دیا ہے۔ اس طوفان کو ایمفن نام دیا گیا ہے۔ صفورہ زرگر کے خلاف جاری کردار کشی کی مہم کیا بتاتی ہے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی 27 سالہ اسٹوڈنٹ صفورہ زرگر 1 مہینے سے زیادہ سے دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہے۔ وہ 4 مہینے کی حاملہ ہیں اور ان پر بے حد سخت UAPA قانون کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے۔ ان پر دہلی کے جعفر آباد میٹرو اسٹیشن کے نیچے شہریت قانون CAA کے خلاف مظاہروں کی قیادت کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ صفورہ کے وکیل نے ان کے حاملہ ہونے کا حوالہ دے کر ضمانت عرضی دائر کی تھی، جس کو خارج کر دیا گیا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے UP حکومت نے NPR پر لگائی روک، جاری کیا حکم نامہ۔ مرکزی حکومت کی ایما پر ریاست اتر پردیش میں شروع کی گئی NPR سے متعلق پہلے مرحلے کی کارگزاریوں اور کارروائیوں پر فی الحال حکومت اتر پردیش نے آئندہ حکم نامے آنے تک روک لگا دی ہے۔ چیف سیکریٹری جتیندر کمار نے اس ضمن میں پوری ریاست کے ضلع مجسٹریٹوں اور کمشنروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت اتر پردیش نے یہ اہم فیصلہ کورونا وبا کے خطرات اور دیگر مسائل کے پیش نظر کیا ہے۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 20 لاکھ کروڑ کے پیکیج کے اعلان پر تنقید کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے 20 لاکھ کروڑ کے پیکیج کے اعلان پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ اعلان صرف زبانی ہے۔ اس میں صرف اور صرف 5% مرکزی حکومت دیتی ہے، باقی 95% بینک سے لون لینا شامل ہے۔ آج کے حالات میں کون بینک لون لینے تیار ہے؟ یہ اعلان صرف عوام کے ساتھ دھوکہ ہے۔ 102 لاکھ ہر سال 20 لاکھ کروڑ۔ اب آپ ہم کو بتائیے وزیر اعظم صاحب، دسمبر میں 102 لاکھ کروڑ کا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ اور آپ کا 20 لاکھ کا، یہ کون سا سچ ہے؟ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اور فائنانس منسٹر پچھلے 2 دن سے جو اعلانات کر رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اعلانات فائنانس منسٹر نے کیے ہیں 2 دن میں، اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سپینڈنگ ہے وہ 5% کی ہے، باقی سب لیکوڈیٹی ہے۔ ہم اسٹریٹ وینڈر کو ایسا کریں گے، MSME کریں گے، جائیے لون لیجئے بینک سے۔ ارے بینک کون سا بینک دینے تیار ہے بتائیے آپ ہم کو۔ ان 2 دن کے فائنانس منسٹر کے اعلانات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، as a percentage of government spending is less than 5%. Rest is all liquidity. Rest is all liquidity. کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور اگر ہمارے پاس $400 بلین کے فورن ایکسچینج ہے تو اس کو جو اکنامک ٹرم ہے مانیٹائزنگ دا ڈیفیسٹ، ارے نوٹ چھاپیے نا آپ، کیوں نہیں چھاپ رہے آپ؟ کیوں نہیں چھاپ رہے؟ کیوں ڈرتے اسٹاک ایکسچینج سے آپ؟ $400 بلین کا فورن ایکسچینج بھارت میں ہے، نوٹ چھاپیے نا، اکاؤنٹ میں پیسے دیجئے، چلیے کل پرسوں اعلان کر دیجئے جن دھن اکاؤنٹ میں تو آپ نے کیا، مگر وہ کیا بس ہوں گے؟ آپ دیجئے نا، 5,000 روپے ڈالیے غریبوں کے اکاؤنٹ میں۔ اور یہ 1 نیشن 1 کارڈ یہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے، ابھی نہیں ہوا، یہ تو پرانا چل رہا ہے، 2019 سے چل رہا ہے، یہ 12 اسٹیٹس پورا۔ مگر ان لوگوں کو کیا فائدہ ملا ان مائیگرینٹ لیبر سے؟ عمرہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے شام کے جنگ سے تباہ حال شہر ادلیب کے عارضی کیمپوں میں رہنے والے مظلوم افراد میں افطار پیکج تقسیم کیے گئے۔ ہزاروں افراد میں یہ افطار پیکج تقسیم کیے گئے ہیں۔ عمرہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آج دہلی کے سلم علاقوں میں افطار پیکج کی تقسیم۔ عمرہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جو ایک عالمی امدادی ٹرسٹ ہے، آج دہلی کے سلم علاقوں میں افطار پیکج کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس علاقے میں برما سے آئے مظلوم روہنگیا مسلم آباد ہیں۔ 2000 افراد میں افطار پیکج تقسیم کیے گئے۔
تبلیغی جماعت و مدارس سے متعلق مظفر پور MP کے متنازع بیان پر ہوا FIR، سیاسی و سماجی تنظیموں کا سخت رد عمل۔ کورونا کو لے کر گودی میڈیا کے ذریعے شروع کی گئی تبلیغی جماعت سے متعلق بے بنیاد بحث رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ہر چند دنوں پر کسی نہ کسی سیاسی شخص کے ذریعے اس بے بنیاد موضوع پر سیاست کی کوشش جاری ہے۔ تازہ معاملہ بہار کے مظفر پور کے بھاجپا MP اجے نشاد کے ذریعے دیے گئے بیان کا ہے، جس میں انہوں نے ایک مقامی چینل پر کہا کہ لاک ڈاؤن اول میں مودی سرکار کورونا پر کنٹرول کر چکی تھی، لیکن تبلیغی جماعت کے لوگوں نے اسے پورے ملک میں پھیلا دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے تبلیغی جماعت کو دہشت گرد جماعت قرار دے کر دہشت گردوں کی طرح ان پر کارروائی کی مانگ کی۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں کمی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48 نئے مریض مثبت پائے گئے۔ موجودہ لہر تمل ناڈو کے کوئمبیٹ سے آندھرا منتقل۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، آندھرا پردیش میں گزشتہ ایک ہفتے سے کورونا وائرس کے مریضوں میں کافی کمی واقع ہو رہی تھی کہ پڑوسی ریاست تمل ناڈو کے کوئمبیٹ سے یہ وبا آندھرا کو پہنچنا شروع ہو گئی۔ یہاں کے تاجر اکثر کوئمبیٹ سے ضروری اشیاء خرید کر یہاں لاتے ہیں۔ اس بازار میں یہ وبا بہت زیادہ ہے جس کا یہ افراد شکار ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو مریض یہاں مثبت پائے گئے ان میں 90% تعداد کوئمبیٹ سے واپس ہونے والوں پر مشتمل ہے۔ آندھرا میں یہ تعداد بڑھ کر 2205 ہو چکی ہے۔ ایک کی موت سے اب تک مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 49 ہو چکی ہے، جس میں سب سے زیادہ اموات ضلع کرنول میں ہوئے ہیں۔ آج کے مثبت مریض اضلاع کے لحاظ سے اس طرح ہیں: اضلاع چتور میں 8، گنٹور میں 9، کڑپا میں 1، کرشنا میں 7، کرنول میں 9، نلور میں 9، وشاکھاپٹنم میں 4، ویسٹ گوداوری میں 1 مریض مثبت پائے گئے۔ ریاست میں سب سے زیادہ مریض ضلع کرنول میں 608 اور دوسرے مقام ضلع گنٹور میں 413 مریض مصدقہ پائے گئے۔ نائب وزیر اعلی آندھرا پردیش یزبی امجد بادشاہ کی جانب سے آج کڑپا کے 48ویں ڈویژن میں 2000 افراد میں ضروری اشیاء کی تقسیم۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، نائب وزیر اعلی آندھرا پردیش امجد بادشاہ نے آج 48ویں ڈویژن میں 2000 غریب و مستحق افراد میں ضروری اشیاء تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب افراد کو اپنے روزگار سے ہاتھ دھونا پڑا، روزمرہ کی زندگی میں دشواریوں کا سامنا شروع ہو گیا، جسے دیکھتے ہوئے ضلع بھر میں آج مخیر حضرات کے تعاون سے غریب و مستحق افراد میں ضروری اشیاء کی تقسیم کا کام جاری ہے۔ آج اس وارڈ میں ہمارے کارپوریٹر امیدوار آنند کے تعاون سے یہاں غریب افراد میں ضروری اشیاء مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ پہلے بھی اس وارڈ میں 2000 افراد کو ضروری اشیاء کی تقسیم کی جا چکی ہے۔ یہ دوسرے مرحلے میں آج بھی 2000 افراد میں دوبارہ ضروری اشیاء تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس ضروری اشیاء کی قسط میں 13 قسم کے ضروری اشیاء رکھے گئے ہیں۔ اس وارڈ میں غریب اور مزدور طبقے کے افراد زیادہ ہیں، جسے دیکھتے ہوئے یہاں پر دوسرے مرحلے کی تقسیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ امجد بادشاہ نے عوام سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے دیے گئے گائیڈ لائنز پر عمل کر کے کڑپا کو کورونا وائرس سے آزاد کرنے کی اپیل کی۔ سماجی دوری برقرار رکھنا ضروری ہے، ساتھ ہی ماسک کا استعمال ہر ایک پر لازمی ہے۔ عوام ضرورت پڑنے پر ہی اپنے گھروں سے باہر آئیں۔ اس پروگرام میں ان کے ہمراہ سابقہ میئر کڑپا سریش بابو، قاسمہ بابو اور دوسرے موجود تھے۔ ایس پی ضلع کڑپا KKN انبوراجن کا بدویل کا دورہ، لاک ڈاؤن کی صورتحال کا لیا جائزہ۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، انبوراجن نے آج میتکور سب ڈویژن کے بدویل رول کے حدود میں واقع موضوع گوری گینور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ DSP میتکور وجے کمار اور انسپکٹر چلپتی بھی موجود تھے۔ انبوراجن نے پولیس عہدیداروں سے لاک ڈاؤن کی صورتحال پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی اور پولیس جوانوں سے اپنی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کرنے کی ہدایت بھی دی۔ 22ویں سحری کے موقع پر کڑپا میں نائب وزیر اعلی امجد بادشاہ اور YSR کانگریس پارٹی انچارج کڑپا احمد بادشاہ کی جانب سے 2500 خاندانوں میں سحری کے کھانے کی تقسیم۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، رمضان المبارک کے
आगाज से ही कड़पा में नायब वजीर आला अमजद बादशाह और अहमद बादशाह की जानिब से रोजेदारों के लिए सहरी का इंतजाम किया गया है। हर दिन 2500 खानदानों में ये सहरी के खाने की पैकेट्स उनके घरों तक पहुंचाए जाते हैं। ये खुशके के पैकेट्स हर दिन नूरजहां शादी खाने में तैयार किए जाते हैं। बाद में मुख्तलिफ महलों में इसकी तकसीम अमल में आती है। अहमद बादशाह खुद अपनी निगरानी में ये मेयारी खाना तैयार करके पैक करवाते हैं। इस काम में हर दिन तकरीबन 100 नौजवान हिस्सा लेते हैं। नायब वजीर आला के भाई अरशद बादशाह भी इस काम में शरीक होते हैं। YSR पार्टी NRI विंग BH इलियास हर दिन इस कार खैर में मुआविन रहते हैं। रमजान मुबारक के इख्तिताम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अर्रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज रिम्स हॉस्पिटल में 250 अफराद में मुफ्त खाना तकसीम किया गया। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, गुज़िश्ता कई महीनों से इस सोसाइटी की जानिब से शहर कड़पा के गरीब अफराद में मुफ्त खाने तकसीम का काम जारी है। इसके अलावा भी ये सोसाइटी गरीब मुस्लिम खानदानों में हर माह राशन की किस्त सरबराह करती रही है। सोसाइटी ने अवाम से इस कार खैर में ताउन की अपील की, खुसूसन पहले खैर हजरात से माली ताउन की अपील की है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।